قادیانی کو تھوڑی سی عربی آتی تھی، اس پر اس کو ناز تھا کہ اگر کوئی مولوی مجھ سے عربی میں بات کرے، خدا جانے کہ میں اس وقت موجود نہ تھا ورنہ جوتے مارتا اس کے منہ پہ، اس کو عربی بھی نہیں آتی تھی۔ ہمارے اگر درجہ ثالثہ اور رابعہ کا کوئی طالب علم صحیح گرامر سے واقف ہے، اتنی فوش فوش اس کی غلطیاں، پیر مہر علی کو اللہ غنی کے رحمت کر دے، پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی غلطیاں پکڑی ہیں، اور اگر پیر مہر علی اس کی غلطیاں نہ پکڑتے، میرے جیسے طالب علم کے سامنے بھی اگر اس کی عربی کو لایا جائے اور اس کو دیکھا جائے، آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ جاہل نہیں بلکہ اجہل قسم کا انسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، یہ آپ کا اجلاس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جس کا اہتمام کیا گیا ہے، اشتہارات آپ کے دائیں بائیں روڈوں پر بڑے بڑے مولویوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے اور ان کے بیانات ہوں گے۔ میرے شیخ جامع فاروقیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور صاحب، میرے برادر مکرم مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب 2-3 دن پہلے تشریف لائے کہ آپ بھی حاضری لگائیں۔ اللہ کی شان ہے، اس وقت میری طبیعت بھی صحیح تھی، اور آج میرا ارادہ تھا کہ کچھ قادیانی کو گالیاں دے دوں گا، میرا گلا خراب ہو گیا۔ اب خدا جانے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ قادیانی کی کوئی کرامت ہے کہ میرا گلا خراب ہو گیا۔ بہرحال صرف حاضری لگانا ہی مقصد تھا۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، اور ہمارے ہاں علماء کرام کے ہاں ایک اصطلاح ہے، یہ مسئلہ ضروریات اور بدیہیات میں سے ہیں۔ ضروریات اور بدیہیات ان مسائل کو کہتے ہیں التی یعرفها الخاصۃ والعامۃ۔ چھوٹے بچوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، عام خاص لکھے پڑھے اور ان پڑھ لوگ سب اس کو جانتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بالکل واضح مسئلہ ہے، بلکہ لطف کی بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا قائل نہیں ہوں، میرے پاس دلائل ہے، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے میرے دلائل کو سنا جائے اور مجھ سے گفتگو کی جائے، تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی غیرت مند حکومت ہو اور غیرت مند لوگ ہوں تو ختم نبوت کے مسئلے پر بحث کرنے کی اور مناظرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کے مخالف ہو اس کی گردن کو اڑایا جائے۔ جو چیزیں متواترات ہوتی ہے اور جن مسائل کا ثبوت تواتر سے ہوتا ہے، ان مسائل پہ بحث نہیں ہوتی۔ کیا آپ بحث کریں گے؟ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ امریکہ ہے، لیکن ایک سنجیدہ آدمی آ کر کے آپ کے ہاں پگڑی بھی اس کی ہے اور پیشانی پہ شاید سجدے کے داغ بھی ہوں، اور وہ آ کر کے کہہ دے کہ نہیں میں امریکہ کو نہیں مانتا، آپ حضرات مجھ سے گفتگو کر لیں،
اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرے گا، یہی کہے گا کہ جو بات تواتر سے ثابت ہے، امریکہ ہے، سعودیہ ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن تواتر سے ثابت ہے کہ ان حکومتوں کا وجود ہے، اور آپ اس سے انکار کر رہے ہیں تو کسی نفسیاتی اسپتال میں آپ کو داخل کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن ان مسائل پر یہ ہے کہ گفتگو نہیں ہوگی۔ آپ حضرات یاد رکھیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام، ان سب کی حیثیت وہ تاروں کی طرح ہے، اور آسمانی تارے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، رات کو ان کی روشنی رہتی ہے، چاند کی بھی روشنی ہے، دن کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ تارے دن کو بھی آسمانوں میں موجود ہیں، اور چاند دن کو بھی موجود ہے، لیکن سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے، سورج کے آنے کے بعد چاند کی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے، اور تارے بھی بالکل غائب ہو جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ تارے غائب نہیں ہوتے، تارے بھاگتے نہیں ہیں، اسی طرح آسمانوں میں دن کو بھی موجود ہے، لیکن سورج کی روشنی کے سامنے ان کی روشنی وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہی حال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے یہی تارے ہیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ انبیاء، ان کی روشنی بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سورج جس وقت طلوع ہو گیا تو اب سورج کی روشنی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تورات کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ آسمانی کتاب ہے، اگرچہ پادریوں نے، مولویوں نے اور ان کے ربی لوگوں نے اس میں تحریفات کی ہے۔ انجیل کے بارے میں بھی آسمانی کتاب ہے، زبور ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اب ان پر یہ ہے کہ عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے اسی پر عمل ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کون کون سے آپ کے خطیبوں کے نام لکھے ہوئے کہ فلانا بزرگ ہے، فلانا بزرگ ہے، فلانا بزرگ ہے۔ اب مغرب سے لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اعلان کر رہے کہ پیر ذوالفقار صاحب آئیں گے، مولانا شبیر صاحب آئیں گے، پتہ نہیں رفیق جامی ہے وہ بھی آئیں گے۔ دوسرے خطیب نے آ کر کے بتایا کہ فلانا آئے گا، فلانا آئے گا۔ تیسرے خطیب نے بھی بتا دیا کہ پیر صاحب پیر ذوالفقار آئیں گے، چوتھے خطیب نے بھی بتایا، اور آخر میں جلسہ جب ختم ہوا کہ پیر صاحب نہیں آیا تو یہ سارے خطیب سچے نکلے یا جھوٹے نکلے؟ تمام خطیبوں نے اعلان کر دیا، جلسہ والوں نے اعلان کر دیا کہ پیر صاحب بھی آئیں گے، پیر ذوالفقار صاحب، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ رات کے 12-1 بج گئے کہ پیر صاحب نہیں آیا، جلسہ ختم ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے خطیب چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں آٹومیٹک طور پر جھوٹے ہوں گے، وہ یہ جلسے والے بھی جھوٹے ہی نکلیں گے۔ اگر آخر میں پیر صاحب جب آئیں گے تو پیر صاحب تصدیق کرے گا کہ مجھ سے پہلے جیسے اعلان ہو چکا ہے میری آمد کا، میں آ چکا ہوں۔ اب پیر صاحب کو کہا جائے گا مصدق، اور سارے خطیب جتنے ہوں گے وہ مصدق۔ آپ عوام غریب نہیں سمجھیں گے، طلبہ تو ہے، آپ کو تو اسم فاعل اسم مفعول کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، دال کا زیر زبر تو سمجھیں گے۔ اب پیر صاحب جب آخر میں آ گئے، جتنے خطیبوں نے اعلان کیا کہ پیر صاحب آئیں گے، پیر صاحب جب آ گئے آخر میں تو پیر صاحب ہوں گے مصدق۔ اس نے سب کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے میری خبر دی ہے کہ پیر ذوالفقار آئیں گے، میں آ گیا۔ اب پیر صاحب ہوں گے مصدق اور یہ سارے خطیب ہوں گے مصدق، اور اگر پیر صاحب نہیں آیا تو پھر یہ ہے کہ یہ سارے خطیب ہوں گے مکذب اور کاذب، جھوٹے ہوں گے کہ پیر صاحب آیا ہی نہیں۔ اگر آپ نے قرآن دیکھا ہو، اللہ کی شان ہے، آپ کا نبی بھی مصدق ہے، اور آپ کی کتاب قرآن پاک جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، قرآن پاک بھی وہ بھی مصدق ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ اب سابقہ انبیاء نے اعلان کر دیا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا،
اور وہ نبی ہم سب کی تصدیق بھی کرے گا اور اس کی کتاب ہماری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گی۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے ان سب کو سچا قرار دیا جنہوں نے میری آمد کی خبر دی ہے، وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ لما جام کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، کتاب بھی مصدق، سابقہ کتابیں مصدق، نبی بھی مصدق، اور ساری کتابیں سابقہ کتابیں وہ سابقہ انبیاء وہ سارے کے سارے مصدق۔ اب خدا جانے کہ اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، پھر بھی نبی آ رہے ہیں، تو اس کی تو کوئی گنجائش قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے، اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ کوئی نبی آئے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، میں غلام احمد ہوں، اگر یہ کہ غلام کو کاٹ دیا جائے تو احمد رہے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں وہ احمد ہوں، محمد رسول اللہ کے جو احمد اسماء اور آپ کی صفات میں سے آپ کا نام احمد ہے، تو یہ قادیانی کہتے ہیں کہ میں بھی احمد ہوں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عطا اللہ ہوں، عطا کو کاٹ دو اللہ رہے گا، میں اللہ ہوں، میں نے تیرے جیسے بے غیرت کو نبی بنایا ہی نہیں۔ غرض یہ ہے، یاد رکھ لینا کہ نبی میں ضروری ہے، ہر نبی 1.25 لاکھ انبیاء، نبی میں 4 چیزیں ضروری ہے: کمال، جمال، نوال، قرب۔ کمال، نبی میں نبی صاحب کمال ہوتا ہے، نبی صاحب جمال ہوتا ہے، نبی صاحب نوال ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ نبی کو قرب بھی والدین سے بڑھ کر کے نبی کو قرب حاصل ہے۔ جہاں تک میرے پیارے کی جمال کا مسئلہ ہے، آپ حضرات اس بات کو سمجھ لے کہ جمال، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ آپ سے بڑھ کر کے حسن کا تصور کسی کے بارے میں کیا بھی نہیں جا سکتا۔ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم اور نبوت بھی آپ پہ ختم۔ حضرت انس کی روایت ہے ترمذی جلد ثانی میں کہ خدا کی قسم، نہ اس جیسا میں نے اس سے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں اس کی توقع ہے زمانے میں، محمد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دجال اور ایک کذاب، وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے ذمہ دار حضرات، اہل اقتدار، حکومت والے حضرات، وہ اس قسم کے بدبخت کو، منحوس کو، بد شکل کو کیسے نبی کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کی پگڑی دیکھ لو، مرزا بشیر کی، مرزا ناصر کی، مرزا مسرور کی۔ آج میرا گلا بیٹھ گیا ہے، ورنہ میں آپ کو قرآن سناتا۔ یہ مسرور کی تلاوت اگر آپ سنیں، یا ایھا الناس ضرب مثل ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا وجتم قسم خدا کی یہ حال ہے۔ میں آپ کو قرآن کیا سناؤں، لوگوں کو قرآن سناتا ہوں، لیکن آج گلا بالکل جواب دے چکا ہے۔ جس کو سامنے رکھ کر کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ قادیانی کا خود اپنا حال یہ تھا کہ غبی قسم کا انسان تھا، غبی قسم کا انسان، ایک چیز اس سے رٹوا دو تب بھی بھول جاتا تھا۔ نبی کے بارے میں یہ ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے پیارے میں رب تیرا استاد ہوں، ایسا سبق آپ کو پڑھاؤں گا قیامت تک آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، قیامت تک آپ کوئی نبی، حافظ صاحب ہمارا جھوم کر کے قرآن یاد کرتا ہے کہ کہیں کوئی لفظ وہ رٹا لگاتا ہے، جھومتا ہے وہ یاد کرنے کے لیے۔ جبریل جب تلاوت کرتا ہے، جبریل کی تلاوت کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، ثواب تو اس پہ ہوتا، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لفظ رہ جائے گا اور آپ کی حافظہ اور یادداشت سے کوئی زیر و زبر رہ جائیں گے، یہ چیز نہیں تھی۔ آپ تو قرآن مزے لے کر کے جبریل کو سناتے، باقی حافظوں والا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ دہرائیں گے نہیں، تکرار نہیں کریں گے تو آپ کو بھولے گا نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، جبریل درمیان میں واسطہ ہے۔ جبریل میرے نبی کا استاد نہیں ہے،
جبریل اس طرح جیسے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر آپ سے گفتگو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. لاؤڈ اسپیکر درمیان میں ایک واسطہ ہے. جبریل کی حیثیت یہی ہوتی تھی. الرحمن علم القرآن، نبی کا استاد آسمان والے رحمت والی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. نبی اتنا ذہین ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. عام بزرگوں کے بارے میں مجھے خوب یاد ہے کہ کچھ عرب لوگ آگے جامع فاروقیہ میں کہنے لگے کننا نسمع ان هناك نورا فی پاکستان. ہم نے سنا تھا کہ پاکستان میں ایک نور ہے، ایک بہت بڑا محدث ہے. واللہ اول مرۃ رأیت هذا النور فی وجهک الکریم. مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے، شیخ الحدیث سے، پہلی مرتبہ تیرے چہرے میں یہ نور دیکھ رہا ہوں. عام بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں پر جب نگاہ پڑتی ہے تو اللہ ہی یاد آ جاتا ہے. اور قادیانی پر آپ کی نگاہ پڑے گے، بلوچستان کے گدھے ہی آپ کو یاد آئیں گے. جی ہاں، خدا جانے کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا. اصل میں یہ ہمارے مسلم ممالک مسلمان حکمرانوں سے ان سے گلہ ہے کہ آپ اس طرح بے حس ہو گئے. قرآن آپ کو یاد نہیں، حدیث آپ کو یاد نہیں، مسائل شرعیہ سے آپ جاہل ہیں. لیکن کچھ خدارہ مسلمانوں کے گھر میں آپ پیدا بھی ہو گئے اور آپ کو مسلمان کہا بھی جا رہا ہے. اس قسم کے خنزیروں کو، اس قسم کے منحوسوں کو آپ کیسے ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو کیسے مہلت دیتے ہیں؟ ان کا تو واحد ہی ایک علاج ہے. اگر غیرت ایمانی تمہارے اندر موجود ہے تو اللہ واسطے اس کا علاج خود کرو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر عوام کو چھوڑ دو. لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. نبی کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی حسن و جمال کا مالک ہوتا ہے. دوسری چیز نبی میں نبی با کمال ہوتا ہے. میرا نبی فرماتے علمت علم الاولین والآخرین. نبی کا کمال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ کے بعد 500 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جو علوم اللہ نے ان کو دیے، ان سب کا علم اللہ نے محمد کے سینے میں جمع کیا. علمت علم الاولین والآخرین. اور یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بندے کو، ہمارے بھی مولوی عجیب ہوتے ہیں، وہ اپنے جیسے ملڑوں، کچھ ملڑوں کو دیکھ کر کے، قادیانی کو تھوڑی سی عربی آتی تھی، اس پر اس کو ناز تھا کہ اگر کوئی مولوی مجھ سے عربی میں بات کرے، خدا جانے کہ میں اس وقت موجود نہ تھا ورنہ جوتے مارتا اس کے منہ پہ. اس کو عربی بھی نہیں آتی تھی. ہمارے اگر درجہ ثالثہ اور رابعہ کا کوئی طالب صحیح گرامر سے واقف ہے، اتنی فوش اس کی غلطیاں، پیر مہر علی کو اللہ غری کے رحمت کر دے. پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی غلطیاں پکڑی ہیں، اور اگر پیر مہر علی اس کی غلطیاں نہ پکڑتے، میرے جیسے طالب علم کے سامنے بھی اگر اس کی عربی کو لایا جائے اور اس کو دیکھا جائے، آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ جاہل نہیں بلکہ اجہل قسم کا انسان ہے. نبی میں دوسری چیز یہ ہے کہ علم، نبی با کمال ہوتا ہے. علمت علم الاولین والآخرین. تیسری چیز نبی کے اندر ضروری ہے کہ نبی سخی ہوتا ہے. میں سیدوں سے بھی کہتا ہوں کہ سید بہادر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے. اب ہمارے بنگالی، برمی، بلوچ، بیروئیوں میں بھی سید نکلے. سید کے لیے ضروری ہے کہ خوبصورت ہو، سید کے لیے ضروری ہے غضب کا دلیر ہو، سید کے لیے ضروری ہے کہ بہت سخی ہو. جب آپ اپنے خون کا رشتہ نبی سے ملاتے ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے. کالا کروٹا سا ہے، بخیل اور ابخل قسم کا انسان ہے، بزدل نہیں، بزدلوں سے بھی بڑھ کر کے بزدل ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں سید ہوں. پتہ نہیں آپ کو کس سید سے فوٹو اسٹیٹ کیا، کہاں سے آپ کو فوٹو اسٹیٹ کر کے لائے. نبی خوبصورت بھی ہوتا ہے، نبی با کمال بھی ہوتا ہے، اور نبی بڑا سخی بھی ہوتا ہے. عصر کی نماز بخاری کی روایت ہے،
عصر کی نماز پڑھا کر کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جیسے سلام پھیرا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے فوراً گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ کیا ہوا؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے گئے اور حجرے سے واپس آ گئے۔ فرمایا مجھے محمد کو یاد آ گیا کہ سونے کا ڈلیا یا چاندی کا ایک ڈلیا میرے گھر پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آنکھیں بند ہو جائیں میں پروردگار کے پاس سفر کر کے چلا جاؤں اور اس کی تقسیم اور اس کو خرچ کرنے کا حکم نہ دوں۔ اس لیے مجھے جیسے یاد آ گیا، سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے گھر پہ گیا اور اس کو غریبوں کو دے دیا۔ نبی سخی بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے اس نبی کے بارے میں اس کے بخل اور یہ کنجوس اور لئیم ابن لئیم تھا، اس کے بخل کے قصوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ پرلے درجے کا بخیل، اور نبی کو قدرتی طور پر وہ قرب حاصل ہے کہ والدین اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ اس بلڈنگ سے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دو تو حرام ہوگا آپ کے لیے۔ والدین کی بات آپ نہیں مانیں گے، چاہے ابا ہو یا امی ہو۔ ابا کہہ دے آپ سے یا امی کہہ دے کہ بلڈنگ سے گرا دو اپنے آپ کو یا پہاڑ سے گرا دو، لیکن فرض کر لو اگر نبی آپ سے کہہ دے کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دو تو آپ پر واجب ہوگا۔ نبی کا جو رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ نہیں ہے۔ نبی کا رشتہ والدین سے بھی بڑھ کر کے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آپ کے نبی حسن و جمال سے بھی محروم، انگریز کا نبی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے علم سے بھی محروم اور وہ کمالات سے بھی محروم، وہ پرلے درجے کا کنجوس، پرلے درجے کا غبی اور پرلے درجے کا بد شکل انسان، وہ پھر بھی نبی ہے، پھر بھی وہ نبی بنا ہوا ہے۔ اس لیے اہل اقتدار سے ہماری گزارش ہوگی، یہ ختم نبوت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہ لوگ پروگرام کرتے رہتے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اتنے پروگرام کرتے ہو، قادیانی کو کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہے، پروگرام کر کے ان کا تعارف بھی کراتے، اس کتے کے بچے کی حیثیت کیا ہے؟ اتنا جلسے کر کے تم لوگوں نے خود اس کو مشہور کر دیا، ورنہ اس قابل نہیں ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے لے، بصیرت کے ناخن لے لے، ہوش اور بصیرت سے کام لے لے کہ اس قسم کے لوگوں کو خود لگام دے دے کہ آپ کے پاکستان کے بنیادی اسامیوں پر قادیانی موجود نہیں ہے، پھر کہتے اقلیتوں کا ہم حکومت، اقلیتوں کے حقوق ہم کو دیں گے۔ ہندو اقلیت میں ہے، ہندو اقلیت، عیسائی اقلیت میں، ان کو حقوق دے دے۔ وہ نبوت کے دشمن نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر مسلمان کہہ کر کے وہ دین کو ذبح نہیں کر رہے۔ ہندو اقلیت ہے، عیسائی اقلیت ہے، یہودی آ کر کے یہاں پر اقلیت ہے، لیکن یہ اقلیت نہیں ہے۔ عام کافروں کے احوال الگ ہے، عام کافروں کے مسائل الگ ہے۔ یہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، اور آج تک بھی ہمارے ختم نبوت والے ان کو بتا بھی نہیں رہے کہ مرتد کے احکام الگ ہیں۔ یہ مرتد ہے، مرتد کے احکام الگ ہیں اور عام کافروں کے احکام الگ ہیں۔ عام کافروں کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، ان کے دکھ درد میں آپ جا کر کے ان سے تعزیت بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر گئے، چرچوں میں بھی گئے اور ان کی کلیساؤں میں بھی گئے۔ عام اقلیتیں وہ اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہہ رہے، اسلام کو ذبح تو نہیں کر رہے، یہ مسلمان کہہ کر کے جو شریعت کو اور اللہ کے نبی کے دشمن بنے ہوئے، اس لیے یہ مرتد ہے۔ مرتد کا مسئلہ ہی الگ ہے، مرتد کے وہ احکام بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ ہے کہ ان حضرات کو جزا خیر دے، پھر بھی بھاگ دوڑ یہ ہے کہ کچھ کر رہے ہیں اور اتنا مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں۔ آپ بھی اس بات کو یاد رکھ لیں، صرف ختم نبوت والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بارگاہ الہی میں محمد کی مجلس کی پیاس ہم سب کو لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم میں سے ہر ایک کی دلی تمنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہماری دلی تمنا ہے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے محمد رسول اللہ کی زیارت کروں، آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت اور آپ کی مجلس مجھے نصیب ہو جائے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کا دفاع کریں گے،
آپ دشمنان نبوت کے دشمن بن جائیں گے، دشمنان نبوت کے دشمن بن جائیں گے۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا ابا جی بدر کے لڑائی میں ابا جی میں کافر تھا، تو مسلمان تھا، ابا جی خدا کی قسم 3 مرتبہ تم میرے سامنے آ گئے، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میرا ابا ہے، آپ پر میں نے تلوار سے وار نہیں کیا، اگر میں چاہتا تو آپ پر وار کر سکتا تھا، ابا جی 3 مرتبہ آپ میرے نشانے پر آ گئے، پھر بھی میں نے آپ کو معاف کیا۔ حضرت ابو بکر ہنسنے لگے، کہنے لگے بیٹا، ہنس کر کے کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تو آپ کو دیکھا نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے مجھے قتل نہیں کیا، لیکن خدا کی قسم اگر کہیں دور سے آپ کو دیکھتا میں آپ کو قتل کرتا، میں آپ کو نہ چھوڑتا کہ آپ محمد رسول اللہ کے دشمن ہو اور دین کے دشمن ہو، کاش کہ تو میرے سامنے آتا، تو نے مجھے معاف کیا ہے، شکر ہے، کافر کو اللہ ہمت نہیں دیتا، لیکن تو اگر میرے سامنے آتا میں تجھے معاف نہ کرتا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان آپ کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے، ہر ایک قادیانیوں کے دشمن، لیکن ختم نبوت والوں سے میری گزارش ہوگی، آپ سے مسلمانوں سے بھی گزارش ہوگی اور اہل حکومت سے بھی، یہ پیسے بانٹتے ہیں، پیسے خوب پیسے، یہ کنری بدین اور یہ تھر، ان علاقوں کے اندر غریبوں کو پیسے ہی پیسے دیتے ہیں۔ اب قاضی حسان اپنی تقریر کرے گا، یہ اس تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں سے ختم نبوت والے اور عام مسلمان، آپ کے جو غریب مسلمان ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، آدمی جب فقر و فاقہ میں پہنچتا ہے تو پھر یہ کہ اسلام کو بھی سلام کرتا ہے کہ مجھے اسلام نہیں چاہیے۔ اگر یہ اسلام ہے جس میں مسلمان میرے ہاتھ نہیں بٹا رہے، کافر میرے ہاتھ بٹا رہے، لہذا میں اسی جماعت میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ قادیانی مالی لحاظ سے، اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ایک جملہ اور بھی کہہ دیتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ اب انتظار میں ہے، پتہ نہیں یہ سعید یوسف صاحب آگے بڑا آدمی آ گیا، لیکن ہم غریب، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ، ابھی ملک چلا گیا 50-60 ہزار روپے سونے کا تولہ تھا، اور 7,000 روپے کا بھی مجھے یاد ہے، 6,000 روپے وہ دن بھی مجھے یاد ہے کہ سونے کا تولہ، اب آ گیا 1,76,000، 1,74,000 پہ آ گیا، یہ صرف اخبار میں، ورنہ 2 لاکھ پہ پہنچا ہے، یہ اخباری رپورٹ ہے، یہ اوپر کے، ورنہ 2 لاکھ پہ یہ پہنچا ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی، اتنی مہنگائی ہو گئی، اب سب فریاد کریں گے، ملک ہوگا مفلوج، یہ پالیسی ہے، سازش ہے، ملک مفلوج ہوگا، پھر اس کے بعد اچانک اعلان کیا جائے گا کہ پاکستان برائے فروخت، اس کے بعد پھر اعلان ہوگا پاکستان برائے فروخت۔ ہے کوئی اس ملک کو اس بھنور سے نکال دے، ہے کوئی اس ملک کو اس مصیبت سے نکالے اس ملک کو، تو پھر اچانک قادیانی آئے گا۔ قادیانیوں کا نمائندہ تو آ چکا ہے، اچانک پھر یہ کہ اس کو ابھی انہوں نے قادیانیوں کو لگام دیا ہوا، اچانک وہ اعلان کریں گے ملک کے سارے قرضے بھی ہم دیں گے اور سب کے ہاتھ بٹائیں گے۔ جب ایسے موقع پر پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ دھڑا دھڑ قادیانی بنیں گے۔ پتہ نہیں یہ خطبہ یہ مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے، بہرحال مسئلہ اس طرح ہے۔ ویسے بھی میں نے ابھی جمعے میں ساتھیوں کو خوشخبری سنائی کہ سعودیہ میں تمام جتنے بھی سربراہان مملکت وہ سارے کے سارے آگے، کوئی لیبیا سے، کوئی اردن سے، کوئی مصر سے، جتنے بھی بادشاہ آ رہے، ہر ایک کوئی اپنے ساتھ 4 عورتیں لا رہے، 5 عورتیں لا رہے، آ رہے دھڑا دھڑ آ رہے۔ اور ہمارے ملک کا سربراہ جب چلا گیا تو ایک خاتون کے ساتھ 2 شوہر تھے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ زندہ باد، ہر ایک کے ساتھ، ہر مرد کے ساتھ 10 عورتیں، 11 عورتیں، ہر بادشاہ کے ساتھ 10 عورتیں، 12 عورتیں، اور ہمارا پاکستان جیت گیا، ایک عورت کے ساتھ 2 شوہر۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب اچانک یہ دن آ گئے، لوگ چیخ رہے، مہنگائی سے چیخ رہے، اور پھر اچانک اعلان ہوگا کہ ملک برائے فروخت، کون اس ملک کو خریدتا ہے، کون غریبوں کے ہاتھ بٹاتا ہے، اچانک قادیانیت کا اعلان ہوگا۔
اللہ پاک ہمیں اس برے دن کو دیکھنے کا موقع نہ دے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, ختم نبوت کی حفاظت فرمائے, اور یہ علماء کرام جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کی اس بھاگ دوڑ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سے بھی میری اپیل ہوگی جو غریب ممالک ہے وہاں ساتھی یہ ہے کہ کچھ پیسے میں سے جمع کر کے اپنے ٹرسٹ وسٹ بنا کر کے ان کے ساتھ وہ تعاون کرو. آپ نہیں کریں گے یہ صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا, آپ تعاون نہیں کریں گے لوگ دھڑا دھڑ قادیانی بنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.